افغانستان سے امریکی انخلا مکمل ہونے کے ساتھ ہی وہاں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد افغانستان میں شروع ہونے والی 20 سالہ طویل جنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس 20 سالہ جنگ میں تقریباً 50,000 افغان شہری، 66,000 افغان فوجی اور پولیس اہلکار، 3,000 سے زائد امریکی اور برطانوی فوجی اور 50,000 کے قریب طالبان اور امریکہ مخالف جنگجو ہلاک ہوئے۔ طالبان امریکی انخلا پر جیت کا جشن منا رہے ہیں، لیکن افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، خطے کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، دنیا بھر کی نظریں اب افغانستان اور اس کے ہمسائے ممالک پر لگ گئی ہیں۔ پاکستان جو افغانستان کے بعد اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، یہ ملک دہشت گردی کا شکار ہوا، ہزاروں افراد شہید ہوئے، اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا، معیشت تباہ ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا شروع سے ہی اس پر یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کا حل جنگ نہیں بلکہ بات چیت سے نکالا جائے، اور اسی لیے انہوں نے افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو پاکستانی ہوائی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر امریکہ افغانستان سے انخلا میں پاکستان کی مدد چاہتا ہے تو وہ مدد دے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن پوری ہونے سے پہلے امریکہ افغانستان سے نکل گیا اور اس انخلا میں ٹرانزٹ فیسلٹی کے ذریعے اس کی سب سے بڑی مدد کر کے پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی۔ افغانستان سے ہونے والے اس انخلا میں 10,302 افراد پاکستان آئے، جن میں سے 9,032 افراد پاکستان سے جا چکے ہیں۔ 1,229 پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، جن میں سے 545 افغان شہری ہیں، جبکہ 684 دیگر نیشنلز ہیں جو جلد ہی واپس چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں فواد چودھری نے کیا اعداد و شمار شیئر کیے، ذرا یہ دیکھیے۔ پہلے دن سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایویکویشن میں مدد دیں گے۔ اب تک جو نیٹو اور اس سے جو متعلقہ جو 10,302 کل آئے تھے، 9,032 ان میں چلے گئے، 1,229 جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں، اور ان میں 545 جو ہیں وہ افغانز ہیں اور 684 جو ہیں وہ دیگر نیشنلٹیز کے ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ 42 لوگ جو امریکن یہاں پہ تھے فورسز کے، وہ آج جو ہے کسی وقت وہ بھی وطن واپس جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ اپوزیشن ٹرانزٹ فیسلٹی کے ذریعے امریکہ کی مدد کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ٹرانزٹ فیسلٹی ہوتی کیا ہے، ذرا مختصراً آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ٹرانزٹ فیسلٹی سے مراد وہ جگہ یا راہداری ہے جو کسی بھی ملک کو ٹرانزٹ سروسز کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ اس سروس میں کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو ایک مخصوص وقت کے لیے اپنی زمین، ہوائی اڈے اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو کیا پاکستان کے ٹرانزٹ فیسلٹی فراہم کرنے سے وزیر اعظم کے ایبسلوٹلی ناٹ یعنی امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کے موقف کی نفی ہو گئی ہے؟ اس انخلا کے بعد اب آگے افغان طالبان کے لیے چیلنجز کیا ہیں، کس طرح سے وہ حکومت سازی کے چیلنج کو پورے کریں گے، کس طرح سے وہ افغانستان کی معیشت کو بہتر کریں گے، اس پوری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ امریکی افواج کا انخلا مکمل ہو چکا ہے، اب طالبان کی کیپیبلٹی اور ان کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ آگے کس طرح سے حکومت سازی کرتے ہیں۔ اس انخلا کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو، حالات میں وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلٹی آتی جائے گی؟ دعا تو یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ اسٹیبلٹی آئے، لیکن میرے خیال میں اب طالبان کا امتحان شروع ہو گیا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ شیر کے اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے، اس سے اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ روس نے بھی یہ سبق سیکھا، سکندر نے بھی سیکھا، امریکنوں نے اب سیکھا، طالبان ایک بار پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اب اگر وہ چڑھ گئے ہیں اوپر تو اب امتحان ان کا امتحان جو ہے وہ کئی حوالے سے ہوگا، بین الاقوامی حوالے سے ہوگا اور قومی حوالے سے ہوگا۔ ان کو جو انہوں نے قبضہ تو کر لیا، اب اس قبضے کو برقرار رکھنا۔ اب جو انہوں نے ڈیلز کی ہیں یا جو انہوں نے اگریمنٹس کی ہیں باقی فریقین سے، باقی ٹرائب سے، باقی علاقوں سے، وہ کیسے جائیں گی؟ جو کابل کے اندر کی پاپولیشن ہے، خصوصاً جو نوجوان ہیں جو پچھلے 19 سال میں جن کی توقعات تبدیل ہو چکی ہیں، ان کو کیسا پورا کریں گے؟ جو طالبان کے اپنے جو ہیں جنگجو ہیں، جنہوں نے 19 سال جنگ لڑی ہے ایک خاص نظریے کے تحت، ان کی بھی توقعات ہوں گی، ان کو کیسے پورا کریں گے؟ تو اب وہ جو گورننس کا جو مسئلہ ہوتا ہے تمام دنیا میں، وہ طالبان کے گلے پڑ گیا۔ اب امتحان جو ہے وہ طالبان کا ہے۔ امریکہ کی فوجیوں کا انخلا ہو گیا، لیکن میرے خیال میں اس کا یہ مطلب یقیناً نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سمجھے کہ اب امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے ہاتھ دھو کے وہاں سے نکل گیا۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جو ہے اس کا کس قسم کا ریلیشن شپ رہے گا افغانستان کے ساتھ، اور اگر وہاں طالبان کی حکومت بنتی ہے تو اس کے ساتھ۔
صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اب ظاہر ہے سب سے بڑا چیلنج اب آنے والے دنوں میں طالبان کے لیے بھی کیا ہوگا؟ جو پچھلے 2-4 اٹیک، 1-2 اٹیک داعش کی طرف سے کیے گئے، ذمہ داری بھی ان سے قبول کی گئی، پھر انڈیا اور امریکہ کا جو نیکسس کام کر رہا تھا، اب یہ جو انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد ختم ہو گیا. اب وہ تو کہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے افغانستان کو. دیکھیں، دو اس میں چیزیں ہیں. جو آپ کا دوسرا سوال ہے بھارت کے بارے میں، میرے خیال میں بھارت اتنا اہم نہیں ہوگا طالبان کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے یا عالمی سطح پہ. بھارت جو ہے وہ ریجن کا ایک اہم پلیئر ہے، اس کے افغانستان میں انٹرسٹ یقیناً رہیں گے. جو امید یہ کی جاتی ہے کہ جس قسم کی کارروائی پاکستان کے خلاف اس سرزمین سے ہوتی تھی بھارتی ایما پہ یا کسی اور پہ، وہ نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک افغانستان اور بھارت کے تعلقات ہیں، میں نہیں دیکھتا کہ ایسے کیوں ختم ہو جائیں گے. بھارت کی وہاں انویسٹمنٹ بھی ہے، بھارت کا وہاں انٹرسٹ بھی ہے، بھارت کے اندر بہت سے افغان ہیں. سو بھارت اور افغانستان کے تعلقات رہیں گے. کوشش اور دعا سے یہ صرف ہونی چاہیے کہ وہ جو تعلقات ہیں وہ اینٹی پاکستان نہ ہو پاکستان کے حوالے سے. دوسرے جو آپ نے جو پہلا سوال پوچھا، اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ کہ سب سے بڑا ان کا چیلنج کیا ہوگا. اس میں تو بھارت تو پہلے 50 میں یا 100 میں یا 1000 میں بھی، شاید 1000 میں تو آتا ہوگا، 100 میں نہیں آتا ہوگا. اور شاید پاکستان بھی اس میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ نہیں ہے. سب سے بڑا چیلنج افغانستان کی جو بھی حکومت بنتی ہے، جو طالبان کی لگ رہی ہے کہ بنے گی، اس وقت تقریباً یقینی ہے، اس کا چیلنج وہی ہوگا جو ہر پچھلی افغانستان کی حکومت کا. وہ یہ ہے کہ افغانستان کو سنبھالنے کا. دیکھیں، امریکن بھی ایک دم آ گئے تھے، روسی بھی ایک دم آ گئے تھے، سکندر اعظم بھی ایک دم آ گیا تھا، پچھلی بار طالبان بھی ایک دم آ گئے تھے. چیلنج افغانستان میں، بلکہ کسی بھی ملک میں لیکن خصوصاً افغانستان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو سنبھالنا، جہاں نہ تو جمہوریت کی ٹریڈیشن ہے، نہ گورننس کی ٹریڈیشن ہے، ایک وار لارڈ آپ کہہ لیں یا ریجنل پاورز ہیں ان کی ہے. تو ان ساروں کو سنبھالنا جو ہے وہ ہی میرے خیال میں طالبان کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، عنقریب بھی، امیجیٹلی بھی اور لانگ ٹرم. اور ڈاکٹر صاحب اب یہ جو پاکستان نے ابھی ٹرانزٹ فیسلٹی فراہم کی ہے اس پورے انخلا میں، ظاہر ہے پاکستان کی کمٹمنٹ بھی تھی کہ وہ اس طرح سے ٹرانزٹ فیسلٹی فراہم کرے گا. اس کے بعد اس گورنمنٹ کو بہت تنقید کا نشانہ یہاں ملک کے اندر بنایا جا رہا ہے کہ امریکی اڈے دینے سے خان صاحب نے منع کر دیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، اور پھر یہ فیسلٹی فراہم کر دی. تو یہ اس فیسلٹی میں اور وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اڈے دینے میں، ذرا اس میں اگر آپ فرق بتا سکیں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھیے، اڈے تو بالکل فرق چیز ہے. اڈے جو ہیں وہ ایک ملٹری ڈیسیجن ہے. ملٹری ڈیسیجن، اڈے کا مطلب جو ہے ملٹری بیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک کی جو فوج ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ یہاں سے گزرے یا نہ گزرے، اس کا ایک پرماننٹ یا سیمی پرماننٹ جو ہے اس کی وہ ایک طرح سے ڈپلوائے ہو جائے. ملٹری بیس تو یہ ہوتا ہے نا، ایک جگہ ہوتی ہے، اس کے باربڈ وائر ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے کسی دوسری ملک کی حکومت کا یا فوج کی تمام کارروائی ہوتی ہے اور وہاں سے آپریٹ کرتی ہے. تو وہ بڑی فرق چیز ہے میرے خیال میں. جہاں تک پاکستان ابھی ٹرانزٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک امپیکٹ ہے، اور وہ اچھی بات ہے. نہ صرف امریکن، ہر ملک کو اس اگر پوری چیز میں جس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ پچھلا جو 2 ہفتہ گزرا ہے جو بہت ہی ٹینس تھا، خصوصاً غیر ملکی جو تھے افغانستان میں، ان کے لیے کہ وہ جنگ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ جائیں گے کہاں، جائیں گے کیسے. اس میں جن 2-4 ملکوں نے سب سے زیادہ کوشش کی اور سب سے زیادہ اہمیت ہوئی، ان میں سے ایک پاکستان تھا کہ پاکستان کی ایمبیسی جو تھی وہ سیف پیسج ایک طرح سے ان کو ویزا پرووائڈ کرتی تھی، ان کو بارڈر پرووائڈ کرتی تھی، کیونکہ ہمارا بارڈر ساتھ ہے. تو وہ تو میرے خیال میں ایز اے ڈپلومیٹک امپیکٹ، جہاں تک وہ ڈپلومیسی کا حصہ ہے، میرے خیال میں وہ اچھی بات ہوگی. اور میرے خیال میں پاکستان کو پوری یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز میں بین الاقوامی کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھی ہے. ہم ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت دوست بنائیں ڈپلومیٹکلی، چاہے وہ پولینڈ کے ہوں، اٹلی کے ہوں، امریکہ کے ہوں، چین کے ہوں، روس کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، لیکن وی آر اے ریسپانسبل ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور اس میں ہمارا فرض بنتا ہے ہیلپ کرنا ڈپلومیٹکلی جو لوگ وار زون میں پھنسے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.